جس سے پوچھو کہتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں۔ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، کرم کیا، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہدایت یافتہ ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، تو کیسے اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور جو یہ لوگ دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ہدایت پہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان پہ اللہ کا کرم ہے، یہ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ دیکھیے سامعین، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے جو کتاب، ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، وہ صرف جو لا ریب ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تو سب سے پہلا جو خیال جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کتاب متقین لوگوں کے لیے ہے، تو کیا وہ واقعی متقی ہے؟ متقی کا مطلب تقوی والا ہے، پرہیزگار بندہ ہے، یا صرف ایسے ہی 4 کتابیں پڑھ کے کسی مجلس میں 1-2 بیانات سن کے اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم نے جنت کی ٹکٹ حاصل کر لی؟ جیسے ہمارے سو کالڈ مولوی حضرات اور ان کے ساتھ جو لوگ، ایسے لوگ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے کرپشن کی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں 50,000 یا 1 لاکھ کا سریا لیا یا ٹائلیں لگوائی، اب وہ مسجد میں جا کے وہاں پہ کمیونٹی کے ممبر بن گئے، اور پھر وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، لائٹ کو چلانا، پنکھے چلانا، لائٹ بند کرنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ ساری زندگی انہوں نے، جب ان کے پاس اقتدار تھا، اختیارات تھے، تب انہوں نے صرف کرپشن کی، لوگوں سے ملنے تک گوارا نہیں کیا، اور مزے کی بات خود کو فرعون بنا کے بیٹھے رہے۔ اور جب ریٹائر ہوئے تو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اب ہم نے دنیا تو کما لی، اب ہم دین کما رہے ہیں، آخرت کما رہے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ پیسوں سے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مانتے۔ یہ آپ سب لوگوں کی جو بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کر رہے ہیں، ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ کرپشن کی ہے، وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جن کو بھی ہدایت دیتا ہے، ہدایت والے لوگ، ان کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ آخرت میں آ کے وہ اپنے کام نہیں کرتے۔ فرعون پہلے جوانی میں فرعون بنے، آخرت میں آ کے انہوں نے کام کیا، صرف مسجدوں کی جو خدمت کر کے، اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے، اب یہ میں بتاتا جا رہا ہوں، آپ یہ چیز اگر سمجھتے ہیں، آپ جو بھی سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ کو ہدایت مل چکی ہے، یا اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت مل رہی ہے، اور آپ جن کو سمجھتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں کہ یہ ہدایت والے ہیں، تو یہ ذرا نشانیاں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو ضرور ٹیلی کیجئے گا، اپنے اوپر بھی آزمائیں، دوسروں پر بھی آزمائیں۔ تو چلیں وہ 6 خاص نشانیاں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کا اندر سکون ہوگا، دل میں وہ اطمینان والے لوگ ہوں گے، اندر میں سکون، اطمینان ہوگا، ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا ہوگا۔ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو کیا وہ کبھی کسی کو زر یا کسی کو ایسا کوئی نقصان دے سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، چرند پرند؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسے کہ جن کو اللہ ہدایت دے رہے ہیں اور وہ نقصان پہنچا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ مورل ہو یا فائنینشیل ہو، کسی بھی طریقے سے وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے وہ اطمینان ہوتا ہے، ان کو ان کا اندر میں سکون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ سکون والے لوگ ہوتے ہیں۔
اس کے بعد ان کا ایمان چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ان کو آپ تو کیا، اگر شیطان ڈائریکٹ بھی آ کے ان کو ورغلائے اور وسوسے ڈالے تو وہ اس سے مقابلہ کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو مہلت دی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تمہارے بندے ہیں ان کو بہکاؤں گا، ان کو صحیح صراط مستقیم والا راستہ جو ہے اس سے ہٹاؤں گا. تو جو اللہ والے لوگ ہوں گے، جو ہدایت والے لوگ ہوں گے، وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے پہ نہیں آئیں گے. شیطان تو زیادہ انہی پہ حملہ کرے گا جن کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، تاکہ وہ اس راستے سے ہٹ جائیں. لیکن کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کو اس راستے سے ہٹائے، کیونکہ مدد اللہ کی ہو رہی ہے، ہدایت وہیں سے مل رہی ہے. تیسرے نمبر پہ، وہ جو سوچیں گے وہ طاہر ہوں گے، وہ پاک ہوں گے، ان کے خیالات میں گندگی نہیں ہوگی، کوئی گندگی نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں شفاف کرسٹل کلیئر تھنکنگ ان کی ہوگی. وہ لوگ ہمیشہ اپنے لیے جو سوچیں گے، جو اپنے لیے کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، جو بھی اپنے لیے سوچیں گے وہ دوسروں کے لیے ہوگا. آپ ذرا سوچیں، آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں ہمارے بچوں کے، یا ہمارے کپڑے تھوڑے پیوند لگ جاتے ہیں، تھوڑے پھٹ جاتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہو کے پھر کام والی ماسیوں کو یا باہر کسی غریب کو، فقیر کو ڈھونڈ کر ان کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پہنو. بڑے خود اندر میں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے جو اللہ والے ہیں. نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند ہونا چاہیے. یہی تعلیم ہے قرآن کی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ دنیا میں 95% سے اوپر لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں آپ خود اپنے آپ پہ سوچیں، آپ کو فیل ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. چاہے آپ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کے اگر جوتے چھوٹے ہو گئے پھر دیتے ہو. کبھی ایسا کیا کسی غریب کو جا کے؟ کم لوگ ہیں ایسے کرتے ہیں لوگ، لیکن اب میں سب سے پوچھ رہا ہوں، کبھی ایسا کیا کہ کسی غریب کو اچھے جو شاپ ہیں وہاں پہ لے کے گئے، اور وہاں جہاں سے آپ خریدتے ہیں اپنے لیے چیزیں، چاہے وہ جوتے ہوں، کپڑے ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو، کبھی ایسا کیا کہ ان کو لے کے گئے اور وہیں پہ جا کے ان کو پرچیزنگ کروائی؟ نیور. بہت کم لوگ ہیں ایسے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ ہوتا ہی نہیں ایسے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا. لیکن جن کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے ان کے خیالات صاف ہوتے ہیں. جو اپنے لیے سوچیں گے وہی دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے کھائیں گے وہی دوسروں کو دیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھے نمبر پہ، آپ کی ان لوگوں کی جو زندگی ہے ان میں جو چینجنگ آئے گی وہ پازیٹو ہوگی، کیونکہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے. تو کیا ہوگا؟ جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی، جو بھی چینجنگز ہوں گی وہ پازیٹو ہوں گی، وہ اچھائی کی طرف ہوں گی، اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. جو بھی چینجنگ ہو، ٹرانزیکشن، چاہے وہ آپ کے علمی اعتبار سے ہو، دین کے علم کے اعتبار سے ہو، یا آپ کے روز مرہ کے معاملات میں ہو، تو آپ کی عزت معاشرے میں اور بڑھے گی. آپ کے جو معاملات ہیں وہاں پہ بھی جو آپ کے نزدیک کے رشتہ دار ہیں، گھر والے، سب کے ہاں آپ کی عزت بڑھے گی. اور جو بھی چینجنگز آئے گی وہ پازیٹو ہوگی، اچھی ہوگی، اور آپ کو جیسے میں نے کہا وہ دل اطمینان ہوگا دل کا. پانچویں نمبر پہ جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور موت کی حقیقت ہے، اس کو ہم پہچاننے لگیں گے. کیونکہ زندگی یہ عارضی ہے،
موت برحق ہے، جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے، وہ کبھی ڈرے گا ہی نہیں. جو پیدا ہوا ہے اس کو تو مرنا ہے، جو بنا ہے اس کو تو بکھرنا ہے، ٹوٹنا ہے، تباہ ہونا ہے، ختم ہونا ہے. تو یہ جو جسم ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں. ہاں زندگی یہاں پہ جتنا بھی وقت، جتنی بھی مہلت ملی ہے، وہ ٹائم پیریڈ جو ہے اس کا مقصد پتا چلے گا کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو آزمائش میں ڈال دیا، جو ہم یہاں پہ اس دنیا میں آ گئے نفس کے ساتھ، تو ایک ہم آزمائش میں آ گئے. اب اس آزمائش کو سمجھتے ہوئے، اور یہ بھی سمجھے، لوگ تو یہ سمجھتے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. جب تک کوئی آس پڑوس میں ہارٹ اٹیک نہ ہو، کوئی مرے نہ، کوئی جنازہ نہ دیکھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا موت. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیتے رہیں گے، چلتا رہے گا کارواں، پیسے اکٹھے کرتے رہیں، بنگلے بناتے رہیں، گاڑیاں خریدیں اور بینک بیلنس بنا رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جب تک کوئی آس پاس کا لوگ، کوئی آفس میں بندہ، کوئی پڑوس میں کوئی مرے گا نہیں، کسی کے جنازے پہ نہیں جائیں گے، تب تک تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. تو یہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے موت. زندگی اس لیے ہے کہ موت آنی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بارے میں زیادہ بات نہ کرو، بڑا غلط ہے، زندگی کو جیو. بھائی جو چیز حقیقت ہے اس کے بارے میں کیوں نہ بات کریں؟ یہی تو چیز ہے کہ ایک حدیث ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو. تو ہمیں یہ چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے. زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا ان لوگوں کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی نا. اللہ ہی تو ہدایت کرے گا، اللہ ہی تو ہدایت دے رہا ہے. اور اس کے بعد آخری جو چھٹی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار رہے گا. وہ سب کے لیے اللہ کا تو شکر گزار رہے گا ہر پل، لیکن جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے بھی وہ بڑے پیار سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی گریٹیٹیوڈ دے گا، تھینکس کرے گا بار بار. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شکر گزاری سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے اندر میں آ جائے، کس طریقے سے آپ کے کام بنتے ہیں شکر گزاری کے، آپ کر کے دیکھیں. جتنا روڈ بنیں گے اتنی تباہی ہے، جتنا شکر گزار بنیں گے اتنی. آپ جب لوگوں سے شکر گزاری کریں گے، اللہ سے شکر گزاری کریں گے، آپ کا کوئی بھی چھوٹا سا کام ہوا، آپ نے تھینکس بولا، کتنا خوش ہوتے ہیں اگلے لوگ. اور پھر کوشش یہ کریں کہ آپ بھی احسان کا بدلہ احسان سے کریں، آپ بھی خود بھی ان کے لیے کچھ کریں. فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم تھینکس تو ہم کر لیں. ہم کم سے کم ان کو یہ تو بولیں خوشی سے کہ آپ نے ہمارا یہ کام کیا، آپ کی بڑی مہربانی. کرنے والا تو اللہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن وسیلہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اس چیز کو بھی سمجھیں. تو اللہ والے لوگ جو ہیں وہ ان میں کچھ خاص نشانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے. اور چاہے وہ ولی اللہ ہو یا کسی کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لیے ایک سمجھیں کہ نعمت ہوتے ہیں. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو کچھ کنٹریبیوٹ کرتے جائیں، معاشرے میں کچھ دے کر جائیں، چاہے وہ علم ہو یا اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو وہ فائنینشلی ہیلپ کرے گا. اگر وہ دینی طور پہ، علمی طور پہ اسٹرانگ ہے تو وہ اپنی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. دین کی سمجھ جب آ جاتی ہے، دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ لوگ بڑی نعمت والے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو ان کی قدر کریں. اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. ایسے لوگ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اگر آپ میں نہیں ہے تو یہ کوالٹیز پیدا کرو، خود پیدا کرو، اللہ کی ہدایت ملنا شروع ہو جائیں گی. بس کچھ نہیں کرنا، متقی بننا ہے. متقی بننے کا مقصد کہ یہ سوچ آ جائے نفس امارہ کو مار کے آپ کو صرف یہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے خود کو، اپنے آپ کو گناہوں سے گارڈ کیسے کرنا ہے، کیسے بچانا ہے، پرہیزگاری کیسے کرنی ہے. یہ صرف ایک قدم آپ بڑھاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف. وہ جو لا ریب کتاب ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ہدایت ملنی شروع ہو جائے گی. اور یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ پہ بھی آیا ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں
پرہیزگار متقی بننا ہے. اس پہ ضرور سوچئے گا. آج کی یہ میری بات اپنے ذہن میں رکھیے, سوچئے کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں, میری باتوں میں کتنی صداقت ہے, کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں ان کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں, کیوں بول رہا ہوں. ضرور میرے جو بھی سبسکرائبر ہیں, سن رہے ہیں مجھے, اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں, ریگولر سنتے ہیں, اور میں کمنٹ کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں, میں ان کو جواب دیتا ہوں, اور یہ محسوس ہوتا ہے, میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک, اور وہاں سے رسپانس آتا ہے. تو میں آپ کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ میری بات اگر دل تک لگتی ہے تو ضرور اپنی کمنٹ کریے, لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو. جو یہ ویڈیو چل رہا ہے اس کو ضرور آپ لائک کا بٹن دبائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ باتیں پھیل سکیں. کیونکہ میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معاملات کیسے ہونے چاہیے, معاشرے میں ایک کردار بنانا, کس طریقے سے کردار بننا چاہیے, اس پہ کام کر رہا ہوں. تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ سبسکرائب کریں چینل کو, لوگوں تک میری بات پہنچائیں جتنا ہو سکے. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.